کمنٹ باکس میں بھائی محمد فرید صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت اپنے گھر کی ٹوائلٹ کو صاف کرتا ہے، برش وغیرہ کے ذریعے پانی ڈال کر اس کو دھوتا ہے، اس کی صاف صفائی کرتا ہے، تو ٹوائلٹ کو دھونے کے بعد یا ٹوائلٹ کی صاف صفائی کرتے وقت اگر گندے پانی کے چھینٹے کپڑوں پر یا بدن پر پڑ جائیں تو ایسی صورت میں کیا غسل کرنا، نہانا ضروری ہوگا نماز ادا کرنے کے لیے؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ٹوائلٹ کی صاف صفائی کرتے وقت اچھی طرح خیال رکھیں کہ گندے پانی کے چھینٹے آپ کے بدن پر یا کپڑے پر نہ پڑنے پائیں۔ اس کے لیے آپ نرم انداز سے پانی ڈالیں، بہت اچھی طریقے سے برش کا استعمال کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کی سیٹ پر برش کو بہت تیزی کے ساتھ بہت جلد بازی میں رگڑتے ہوئے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑوں پر یا بدن پر پڑ جاتے ہیں، تو اس بات کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ باقی اس مسئلے کے حوالے سے آپ کو دو باتوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ نجاست جو ہوتی ہے، جسے ہم گندگی کہتے ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نجاست غلیظہ، جس کو بڑی نجاست بھی کہتے ہیں، اس کا حکم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اور ایک نجاست خفیفہ جس کو چھوٹی نجاست کہتے ہیں، جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر بدن پر یا کپڑے کے جس حصے پر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے گی تو اس کا دھونا فرض ہوگا۔ بغیر دھوئے اگر آپ نے نماز پڑھی، نماز ادا کی، تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ درہم کی مقدار کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو دیکھیں، درہم کی مقدار کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو آج 2 کے نوٹ کا سکہ ہوتا ہے، اس 2 کے نوٹ کے سکے کی جو مقدار ہوتی ہے، اس مقدار کو آپ درہم کی مقدار کے برابر سمجھ سکتے ہیں۔ باقی دوسرا طریقہ شریعت مطہرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی ہے، یعنی ہتھیلی کو ہموار کر کے پھیلا کر کے رکھیں اور اس پر پانی کو ڈالیں، پانی ہتھیلی کی گہرائی میں جتنی مقدار میں ٹھہر جائے گا، اسی مقدار کو آپ درہم کی مقدار کے برابر سمجھ سکتے ہیں۔ تو نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ کپڑے پر یا بدن پر درہم کی مقدار سے زیادہ اگر لگ جائے گی تو اس کا دھونا فرض ہوگا، بغیر دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر درہم کی مقدار کے برابر نجاست غلیظہ کپڑے پر یا بدن پر لگی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے اگر آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، تو ایسی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا، دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر درہم کی مقدار سے کم تعداد میں وہ نجاست غلیظہ بدن پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے، درہم کی مقدار سے کم، تو اس کا دھونا سنت ہے۔ بغیر دھوئے اگر آپ نے نماز ادا کی تو نماز تو البتہ ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی، لہذا اس کا اعادہ بہتر ہے۔ یہ تو ہوئی نجاست غلیظہ کی بات۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم بھی سن لیجئے۔ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے، وہ اگر کپڑے کے جس حصے پر یا بدن پر اس کے چوتھائی سے کم حصے پر اگر لگ جائے، جیسے مثلا دامن پر لگی ہے تو دامن کے چوتھائی سے کم لگی ہے، یا آستین پر یا ہاتھ پر اگر لگی ہے تو چوتھائی حصے سے کم لگی ہے، تو پھر وہ معاف ہوتی ہے، یعنی اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دھوئے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پورے چوتھائی پر وہ نجاست خفیفہ لگ جائے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہوگا، بغیر دھوئے اگر آپ نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ لہذا اب ان دونوں نجاستوں کے بارے میں جب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اب یہ مسئلہ سمجھنا آپ کو بے حد آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ٹوائلٹ کی صاف صفائی کرتے وقت، ٹوائلٹ کو دھوتے وقت جو گندے پانی کے چھینٹے اگر ہمارے بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائیں، تو اگر تو وہ گندے پانی کے چھینٹے سوئی کے نوک کے برابر ہیں، یعنی بہت غیر معمولی ہیں، بہت باریک سے ہیں، جو کپڑوں پر پڑنے کے بعد بھی محسوس نہیں ہو رہے، تو سوئی کے نوک کے برابر چھینٹے اگر کپڑوں پر یا بدن پر پڑتے ہیں تو وہ معاف ہوتے ہیں، یعنی اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں ہے، آپ کی نماز بلا شبہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ گندے پانی کے چھینٹے آپ سمجھے کہ اتنی مقدار میں پڑے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں پڑے ہیں کہ وہ درہم کی مقدار سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر بدن کے جس حصے پر یا کپڑے کے جس حصے پر پڑے ہیں اس حصے کو دھونا فرض ہے۔ بغیر دھوئے اگر اس کو پہن کر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر درہم کی مقدار کے برابر وہ چھینٹے پڑے ہیں تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے آپ نے نماز ادا کی تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر درہم کی مقدار سے کم لگے ہیں تو اس کا دھونا سنت ہوگا۔ بغیر دھوئے اگر آپ نے نماز ادا کی تو خلاف سنت ہوگی، البتہ نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ ٹوائلٹ کو دھونے کے بعد یا گندے پانی کے چھینٹے کپڑوں پر یا بدن پر پڑنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہوگا، تو دیکھیں، غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جن 5 باتوں سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے،
ان باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات یہاں پر ایسی نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اگر آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ کتنی چیزوں سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر لیجئے، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کون کون سی باتوں سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔